یہاں پہ آپ سمجھیے کہ 1947 سے لے کے آج تک 70-75 سال لگا لیجئے حساب اس کا، جو چیز اگنور کی گئی ہے وہ آج اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو پہلے دن رکھنا چاہیے تھا، آج اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اور کیبنٹ میں بھی یہ بڑی پرابلم ہوئی ہمیں، اور عمران خان اگر ساتھ نہیں دیتا تو یہ نہیں ہوتا، صحیح بتا رہا ہوں۔ جو جس کا شیئر ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں تو سینیٹر ہوں تو میرا ووٹ تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ ووٹ تو نیشنل اسمبلی میں ہونا ہے نا جی، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کا، تو میرا تو ووٹ ہے نہیں، میں تو سینیٹر ہوں، نمبر 1۔ سیکنڈلی دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو وہ خواب ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو اس کی تعبیر پورا کرنے کے لیے پوری طرح لگی ہوئی ہے، اسپیشلی جو ٹرانزیشن آیا 2016 کے بعد، اور اس میں جس طرح متحدہ قومی موومنٹ جس طرح پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ہمارا ایک استحقاق ہے، بنیادی رائٹ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہم ڈسکشن بھی کریں گے۔ رؤف بھائی موجود ہیں، رؤف بھائی سے کوئی بالکل انفیم پرٹیننٹ سوال ہو تو یہ جواب دے دیں گے، لیکن میں بھی اسی طرح آپ کو جواب دوں گا کہ یا تو آپ مجھے بتائیے کس کانسٹیٹیوشن میں کون سا آرٹیکل ہے، کون سا لا ہے جو کہتا ہے کہ ہم دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ یہ تو خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی کا استحقاق ہے کہ وہ، اور جو رؤف بھائی جیسے ہمارے سینئر لیڈرز ہیں ان کا استحقاق ہے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن کوئی اگریمنٹ کرے تو عدالت سے کنسنٹ ڈگری لے لیجیے گا آپ کی۔ ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو بیوقوف بنایا جائے۔ میری اپنی پارٹی نے مجھ سے کہا، بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میری اپنی پارٹی نے سے بات ہوئی، کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیے اب کچھ بھی کریں، کوئی بھی اگریمنٹ کریں تو کنسنٹ ڈگری عدالت سے لے لیجیے گا پہلے، کون انفورس کرائے گا کسی اگریمنٹ کو؟ تو بہرحال یہ پاکستان میں فیڈرل سروس ٹرائبونل اور انکم ٹیکس ٹرائبونل، اس کے بڑے زبردست فیصلے تھے، اور امین اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب جسٹس مجیب اللہ صدیقی کیا زبردست جج تھے، اللہ جنت نصیب کرے ان کو۔ یا اس سے پہلے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز تھے، چاہے جسٹس ڈاکٹر غوث محمد ہوں، چاہے جسٹس شبیر احمد صاحب ہوں، کیا کوالٹی تھی۔ جسٹس وجاہت حسین صدیقی صاحب کیا زبردست جج تھے، اور بہت سارے اور بھی نام بھول جاؤں گا۔ اور وہ ایسے ججز تھے، جسٹس چنا کے لیے میرے سینئر عزیز اللہ شیخ صاحب کہتے تھے، فرسٹ ویک آئی واز with him تو he said Farouk I feel very sorry for you. I said why sir؟ کہتے یار when I started practice my magistrate was Justice Channa, but unfortunately you have this person as your magistrate۔ ایک ڈیٹیریشن ہے، اس ڈیٹیریشن کو بچانا ہے، وہ کیسے بچے گا؟ وہ ایسے ہی بچے گا، مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرنی پڑے گی۔ اور جو میرٹ پہ ہیں، ابھی ہمارے سولنگی صاحب ہیں، ان کو کیوں نہیں کسی نے چانس دیا؟ سولنگی صاحب آپ کی ایج ہوتی اور میں لا منسٹر ہوتا تو آپ جیسے میرٹڈ آدمی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگنور کیا جاتا۔ زیدی صاحب بیٹھے ہیں، زیدی صاحب کو اگنور کیا گیا، میں پوچھتا ہوں کیوں اگنور کیا گیا؟ ان کی کیا قصور تھا؟ کیا زبردست ان کے فیصلے تھے، انکم ٹیکس ٹرائبونل میں بھی ان کی پرفارمنس تھی۔ آپ کو بتاؤں میرے والد صاحب بھی کہتے تھے، اور صرف وہ نہیں کہتے تھے، میں نے خود یہ جگہ دیکھا کہ انڈین جورسڈکشن میں جب انکم ٹیکس کا کوئی کیس ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح ہماری جو ٹرائبونل ہے انکم ٹیکس کی، اس کا اتنی میرٹ نہیں ہے جتنی پاکستان کی انکم ٹیکس ٹرائبونل کی میرٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے the first president of the Pakistani income tax tribunal was جسٹس منیر۔ جسٹس منیر کے بارے میں کچھ بھی آپ کہیں، you may say anything about him، کہ ماشاء اللہ کا ساتھ دے دیا، ڈاکٹرن آف ریولوشنری
لیگیلٹی اسٹیٹ ورسز ڈوسو میں مروج کر دی. وہ تو کیلسن نے لکھا تھا. کیلسن نے بعد میں جب یہ دیکھا تو کہہ رہے نہیں میں نے تو یہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. کیسے نہیں مطلب تھا آپ کا؟ جب ہینس کیلسن نے وہ بات ڈاکٹرن آف ریولوشنری لیگیلٹی مروج کی، یہ میں نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ ہینس کیلسن نے جو بعد میں یہ کہا that was no justification for him. He should have said کہ میری تھیوری تو غلط تھی. بات ساری اتنی ہے کہ اس پاکستان کو میرٹ کی ضرورت ہے. کیسے کیسے وہاں آپ سمجھیے کہ ایم ٹی صدیقی صاحب پریزیڈنٹ ہوتے تھے انکم ٹیکس ٹرائبونل کے، کیا میرٹ تھی ان کی. وہ فیصلے دیکھیں، جسٹس مجیب اللہ صدیقی کے فیصلے دیکھیں. یہ لیول تھا، یہ میرٹ تھا ہماری ٹرائبونلز کا. فیڈرل سروس ٹرائبونل جو 80s میں بلکہ 70s میں 80s میں 90s میں جو تھی، اس کی جو میرٹ تھی آپ فیصلوں کی دیکھیں. شاید ہی کوئی فیصلہ ہوا کرتا تھا جو سپریم کورٹ اوور ٹرن کرتی تھی.